بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أما بعد فقال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأن أسير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب صلوات. عزاداران اور سوگواران حسینی، آج کے دن اور عصر کے وقت کسی ذاکر کو کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمیں صرف چشم تصور میں بس کربلا کو اپنی نظروں میں مجسم کرنا ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ مقصد شہادت حسین، جو کہ شہادت حسین سے بھی بڑا ہے، میں وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں چند لفظوں میں بہت اختصار کے ساتھ. پھر شہادت جو ہے وہ میں تفصیل کے ساتھ. آپ رونے آئے ہیں اور اس ماں کو پرسہ دینے جو 1400 سال سے گلی گلی میں اپنے بیٹے کا ماتم کر رہے، جو حسین حسین کر کے گلی گلی اور کوچے کوچے اور کریا کریا میں حسین کا ماتم کر رہی ہے، ہم اس ماں کو پرسہ پیش کریں گے اور مصائب تفصیل کے ساتھ میں بیان کروں گا. لیکن پہلے مقصد شہادت حسین. عزیزو، حسین جانتے تھے کہ میں جب نکلوں گا اور حکومت وقت جس نے ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہے خلافت اسلامی کا، وہ میری شہادت اور مقصد شہادت میں تحریف کر دے گی. اور کل کلاں پتہ نہیں مورخ کتنی داستانیں تاریخ میں لکھ دے کہ حسین کیوں گئے تھے، حسین کہاں گئے تھے، اور حسین نے کیا کہا تھا، اور حسین کا مقصد کیا تھا، اور حسین کا مشن کیا تھا.
حسین چاہتے ہیں کہ مدینہ سے نکلتے وقت اپنے قلم سے لکھ کے اپنا مقصد شہادت وصیت کی صورت میں ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں چھوڑ کے چلے جائیں۔ حسین نے کاغذ منگوایا، قلم منگوایا اور اپنے ہاتھ سے لکھا کہ میں حسین شہادت دیتا ہوں کہ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اور یہ کس نے سکھایا ہے؟ میرے نانا نے سکھایا ہے۔ کل کلاں کوئی حسین کو خارجی نہ کہے، کل کلاں کوئی حسین کے عقیدہ توحید پہ الزام نہ رکھے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اس کائنات کا رب، اس کائنات کا الہ اور خالق اللہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد جتنے عقیدے ہیں اسلام کے وہ سارے ایک ایک کر کے مولا لکھتے اور بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اما بعد لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، دیکھو میں یہ جو نکل رہا ہوں مدینہ سے اور خروج کر رہا ہوں، یہ کوئی شور ہنگامہ کرنے کے لیے، کوئی فساد پیدا کرنے کے لیے اور کسی پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں کر رہا۔ لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، نہ میں فساد کرنے نکلا ہوں نہ کسی پہ ظلم کرنے لگا۔ ہاں کیوں نکل رہا ہوں؟ انما خرجتو، میں صرف اس لیے نکل رہا ہوں لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے نانا کی امت میں اصلاح کی تحریک چلانے کے لیے نکلا۔ یہ میرے نانا کی امت، یہ مسلمانوں کی سوسائٹی جس میں طرح طرح کا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اور یہ روب الزوال اور روب انحطاط ہو چلی ہے، میں نواسہ رسول ہوتے ہوئے، محمد کا وارث ہوتے ہوئے، وقت کا امام ہوتے ہوئے، حجت خدا ہوتے ہوئے اپنی یہ ذمہ داری محسوس کرتا ہوں کہ میں نکلوں اور اس صورتحال کی اصلاح کی کوشش کروں۔ لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ عزیزان گرامی، حسین ایک تحریک انیشیٹ کر رہے ہیں، اصلاحی تحریک، اور یہ اصلاح کس بات کی کرنے چلے ہیں کہ اس امت محمد میں پلٹ کے وہی ٹرائبلزم آ چکا تھا، وہی پرانی رسمیں، وہی پرانی روایتیں، وہی پرانی ذات پات، قبیلے کا فخر و افتخار، اور وہی طبقاتی نظام، وہی دوستیاں، وہی دشمنیاں، اور وہی فیورٹزم، اور طاقتور کے لیے سب جائز ہے، اور جو غریب اور فقیر نادار ہے اس کے لیے سارے قوانین ہیں اور ساری پابندیاں ہیں۔ نظام عدل و انصاف جو ہے اسلام کا وہ بالکل کریش ہو چکا تھا۔ عدل و انصاف کی کوئی اب جو ہے وہاں پہ سبیل نہیں تھی اس اسلامی سوسائٹی میں۔ ظاہر ہے کہ جو نظام محمد کی بیٹی کو انصاف نہ دے سکا، اور جہاں سے یہ شروعات ہوتی، 50 سال کے اندر اندر آپ اندازہ کریں کہ وہ نظام انصاف اب کہاں تک پہنچ گیا ہوگا۔ 50 سال پہلے اس نظام کی کیفیت یہ ہو گئی تھی یکا یک انتقال پیغمبر، وفات پیغمبر کے ساتھ، کہ اس نے رسول کی بیٹی کو انصاف نہ دیا، اور وہ بیٹی اس دنیا سے دکھی دل کے ساتھ اس دنیا سے چلی گئی۔ اسی طرح سے وہ پرانا قبائلی نظام، اب جو حکومتیں چلی تھی نا، وہ پہلی خلافت اور دوسری اور تیسری،
دونوں وہ تینوں خلافتوں کا طریقہ قبائلی طریقہ تھا. بنیادی طور پہ انہوں نے وہی پرانا نو ہاؤ، وہی پرانا سسٹم، وہی پرانا طریقہ کہ جس طرح سے وہ اپنی سوسائٹی کو رول کرتے تھے، ہولڈ کرتے تھے، جس طرح سے اپنے مسائل کو حل و فصل کرتے تھے، جس طرح سے وہ بڑے لوگوں کو خریدتے تھے، جس طرح سے چھوٹے لوگوں کے اوپر وہ اپنا روب جماتے تھے، وہی ٹیکٹکس، وہی طریقے، وہی سلیقے، وہی رسمیں، وہی روایتیں پلٹ کے آ گئی تھی. دیکھنے کو نام یہ تھا کہ یہ خلافت اسلامی ہے، یہ اسلامی اسٹیٹ ہے، یہ اسلامی حکومت ہے، یہ اسلامی معاشرہ ہے، لیکن عملاً یہ وہی جاہلی نظام بن چکا تھا. اور دیکھتے ہی دیکھتے 50 سال کے اندر، ابھی صرف 50 سال ہوئے ہیں پیغمبر کے انتقال کو، 50 سال کے اندر مسلم امت کا زوال یہاں تک آ گیا کہ سب سے بہتر آدمی کے بیٹھنے کی جگہ پہ سوسائٹی کا سب سے بدتر آدمی بیٹھ گیا. آپ اس کو ذرا اس انداز سے دیکھیے کہ یہ ممبر کس کی جگہ تھی اور یہ کس کے لیے بنا تھا؟ اس کے لیے کہ جو اشرف المخلوقات تھا، جو اشرف الانبیاء تھا، جو اشرف المرسلین تھا، جو آدم سے لے کے خاتم عیسیٰ تک، جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کا وارث نبی تھا، جو سید المرسلین تھا، جو سید البشر تھا، اس کی جگہ تھی یہ ممبر. محمد بیٹھا کرتے تھے. اور اب 50 سال کے اندر زوال کہاں تک آ گیا ہے کہ اس ممبر کے اوپر یزید بیٹھا ہوا ہے. یہ چیلنج ہے حسین کے سامنے. ایک 50 سال کے اندر عالم اسلام کتنا جو ہے زبوں حالی کا شکار ہوا کہ اشرف الخلائق کی جگہ پہ، نبی خاتم کی جگہ پہ، محمد مصطفیٰ کی جگہ پہ یہ ابو سفیان کا پوتا اور یہ معاویہ کا بیٹا اور یہ ہند جگر خار کا پوتا اب ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے. اور آپ وہ مصائب میں بعد میں سنیں گے کہ اس کے دل کی کیفیت، اس کے کردار کی رعونت، اسے جو فخر تھا وہ کیا تھا کہ جب اس کے سامنے بیبیاں ہاتھوں بندھے اور کٹے ہوئے سر جب اس کے دربار میں پیش ہوئے تھے نا، شراب کے نشے میں دھت تھا اور کہنے لگا کہ اے کاش آج میرے وہ بڑے جو بدر میں اسی خاندان کے ہاتھوں مارے گئے تھے اگر آج ہوتے تو مجھے شاباش دیتے اور کہتے یزید شاباش، تو نے ہمارا بدر کا بدلہ واپس لے لیا. عزیزو، اسلام جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا. یہ مسجدیں بھری ہوئی تھیں، نمازی بہت تھے، حاجی بہت تھے، اور اب بھی جب حسین نے اپنا احرام کھولا نا تو بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوا کہ حسین آپ کو اتنی جلدی ہے، یہ حج کا موقع ہے، حج کا سیزن ہے، سارے منا کی طرف جا رہے ہیں اور آپ نے بندھا ہوا احرام کھول دیا ہے اور آپ کربلا کی طرف چل دیے ہیں، عراق کی طرف چل دیے ہیں. یہ بات اس کا ثبوت ہے کہ اگر اس عالم اسلام کے اندر، اگر کسی مسلم سوسائٹی کے اندر مسجدیں بھری ہوئی ہوں، حافظ بہت ہوں، قاری بہت ہوں، نمازی بہت ہوں، حاجی بہت ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ واقعاً اسلامک اسپرٹ بھی رکھتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اسلام اور مسلمان بڑے صحیح حالات میں ہیں. اصل میں وہ اور چیز ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اسلامی اسپرٹ کیا ہے. اسلامی اسپرٹ جو ہے وہ اصل اسلام کی روح کا نام ہے، اسلام کے اخلاق کا نام ہے، اسلام کی اقدار کا نام ہے، اسلام کے نظام عدل و انصاف کا نام ہے. سوال یہ ہے کہ عدل ہو رہا ہے یا نہیں، انصاف ہو رہا ہے یا نہیں، غریب اور امیر کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہے یا نہیں، اور پھر اس میں حکومت کس کے ہاتھ میں ہے، رول ماڈلز کون ہیں، کس کے ہاتھ میں قیادت ہے. عالم اسلام کی قیادت یزید کے ہاتھ میں ہو
اور مسجدیں بھری ہوئی ہوں، مفتیان اسلام اور صحابہ زادے اس بات پہ متفق تھے، کہتے ہیں یزید بیٹھے یا کوئی بیٹھے، ہماری مسجد تو نمازیوں سے پر ہے، حرم تو حاجی سے پر ہے، حکومت یزید کرے یا معاویہ کرے ہمارا اس سے کیا مطلب ہے، لیکن حاجی بہت ہے، نمازی بہت ہے، قرآن بہت پڑھا جا رہا ہے، قرات بڑی ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، صرف حافظ و قاری نہیں چاہیے اسلام کو ایک نظام عدل و انصاف چاہیے، اسلام کو مکارم الاخلاق چاہیے، اسلام کو صالح قیادت چاہیے، اسلام کو وقت کا صحیح امام چاہیے، اسلام کو صحیح ڈائریکشن چاہیے جو کہ اس وقت گم ہو چکی تھی۔ یہ ایک میجر چیلنج ہے جو حسین فیس کر رہے تھے، اور حسین جانتے تھے کہ اب اس قد اور کاٹ کی آخری شخصیت ہیں حسین۔ اگر آج حسین نہ اس کو چیلنج کریں اور اس نظام کو تبدیل نہ کریں، اور اس نظام نے جو اپنے چہرے پہ ایک قداست کی نقاب پہن رکھی ہے، اس کو حسین نوچ نہ لے اپنے ہاتھ سے، تو پھر حسین کے بعد کسی میں یہ جرأت نہیں ہوگی کہ جو آ کے خلیفۃ المسلمین کے چہرے سے اس تقدس کی نقاب کو الٹ سکے گا۔ جو بھی آئیں گے پھر جو معاویہ نے کہا وہی اسلام ہے، جو کل یزید کہے گا وہ اسلام ہے، جو کل مروان کہے گا وہ اسلام ہے، جو متوکل کہے گا وہ اسلام ہے، جو اورنگزیب کہے گا وہ اسلام ہے، جو ضیاء الحق کہے گا وہ اسلام ہے، جو صدام کہے گا وہ اسلام ہے، جو قذافی کہے گا وہ اسلام ہے۔ اس سارے کا توڑ کس نے کیا؟ حسین نے کیا۔ حسین نے کہا کربلا کے بعد کوئی جو مرضی ہوگا حاکم حکومت کرتا رہے گا مگر اس کا عمل اسلام نہیں کہلائے گا۔ حسین کا کارنامہ یہ ہے کہ کربلا سے پہلے جو خلیفہ ہوتا تھا، جو کہتا تھا وہ اسلام ہوتا تھا، جو کرتا تھا وہ اسلام ہوتا تھا۔ جو اس خلیفہ نے کیا، خلیفہ کا قول، خلیفہ کا فعل، خلیفہ کی صورت، خلیفہ کی سیرت، وہ اسلام کا حصہ تھی۔ یہ معاویہ نے جو اپنے زمانے میں کیا وہ سب کا سب اسلام میں داخل کر لیا گیا۔ اب جو یزید کر رہا تھا وہ اسلام کا حصہ بننے چلا تھا۔ اور اگر آج یزید جیسا شخص کہ جو کھلم کھلا شراب پیتا تھا، وہ شراب کی جس کی اسلام نے حرمت کا حکم قرآن میں دیا ہے، جو محرم اور نامحرم کی تفریق کو بالکل غلط سمجھتا تھا، اس کے نزدیک محرم اور نان محرم کا کوئی تصور نہیں تھا، جو بندروں کو پالتا اور بندروں کے ساتھ کھیلتا تھا، جو شطرنج کھیلتا تھا، جو اور ہزار قسم کی برائی کا میں شریک تھا، وہ یزید یہ تو آج 50 سال بعد کی حالت ہے۔ جو یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی قرآن نازل نہیں ہوا، کوئی فرشتہ نہیں آیا، یہ تو بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا حکومت حاصل کرنے کا، اور یہ محمد کا ڈھونگ تھا، اور انہوں نے حکومت حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ لوگوں میں مشہور کیا، ورنہ نہ کوئی وحی تھی، نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ کوئی ایسی چیز تھی، کوئی ایسی چیز نہیں، یہ سب ڈھونگ رچایا ہوا تھا۔ یہ حالت تھی اب یزید کے زمانے میں، اور یزید کو آپ آج 1400 سال بعد یہ کربلا کا جو فیض ہے اور یہ عزاداری کا یہ فیض ہے کہ آج دنیا جانتی ہے کہ یزید کون ہے۔ اگر حسین نہ کھڑے ہوتے، اگر کربلا نہ ہوتی، اگر حسین اس کو چیلنج نہ کرتے، اور پھر ہم عزادار 1400 سال سے گلی گلی میں نکل کے حسین کو، اگر گلی گلی میں نکل کے ہم یزید کو رسوا نہ کرتے، تو آج یزید بھی علیہ السلام ہوتا، آج یزید بھی رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا، بالکل اسی طرح رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا جس طرح اس کا باپ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ علی کے ساتھ جنگ کر کے، علی کے ساتھ 2 جنگیں کی ہیں معاویہ نے، اور وہ رضی اللہ ہے، تو کیا ایک جنگ حسین کے ساتھ کر کے یزید رضی اللہ نہ ہوتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علی کے خلاف، حسین کے باپ کے خلاف 2 جنگیں لڑ کے معاویہ آج بھی رضی اللہ تعالی عنہ ہے یا نہیں ہے؟
آج بھی مسلمان اس کو رضی اللہ کہتا یا نہیں کہتا؟ حالانکہ معاویہ نے حسین کے باپ سے جنگ لڑی، اور ایک نہیں 2 جنگیں لڑی۔ لیکن آئیے دیکھیے حسین کا کمال۔ حسین نے کہا کہ آج میں سب کا تعارف کروا دوں گا، کربلا پہ اگلے پچھلے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ اہل بیت نے زور دیا، کہا ہم مصلحتوں کا شکار تھے، ہم صحیح معنوں میں فاطمہ زہرا کا تابوت نہ اٹھا سکے، حالات اجازت نہیں دیتے تھے، اسلام کا گریٹر انٹرسٹ اجازت نہیں دیتا تھا کہ علی فاطمہ کا تابوت اٹھا کے پورے مدینہ کے گلی کوچے میں دکھاتے لوگوں کو کہ فاطمہ کے ساتھ یہ حشر ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ مصلحتیں تھیں اسلام کی اور مسلمانوں کی، ہم نے علی کا جنازہ دن کی روشنی میں باہر نہیں نکالا، اور علی کی مظلومیت پہ علی کے بیٹوں نے خاموشی اختیار کی عارضی طور پہ۔ ہم نے حسن کا جنازہ اس انداز سے نہیں اٹھایا، لیکن اب کربلا میں آ کے ہم اگلے پچھلے حساب پاک کریں گے۔ کربلا سے پتہ چل جائے گا، کربلا کے بعد میں آنے والوں کا بھی دین و مذہب معلوم ہو جائے گا، اور کربلا سے پہلے والوں کا بھی دین و مذہب معلوم ہو جائے گا۔ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں آپ تو آپ لعنت کرتے ہیں نا ان پہ کہ جنہوں نے بنیاد رکھی تھی ظلم کی، جنہوں نے بنیاد رکھی تھی۔ عزیزو، واقعہ کربلا کی جڑیں جو ہیں وہ سقیفہ کے اندر ہیں۔ اگر سقیفہ نہ ہوتا، سقیفہ فاؤنڈیشن نہ ہوتی تو کبھی کربلا کا وجود نہ ہوتا۔ اگر آپ کربلا کو سقیفہ سے الگ کر کے دیکھتے ہیں تو درخت کو آپ اس کی جڑوں سے الگ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ آپ سمجھ نہیں سکتے کربلا کو جب تک آپ سقیفہ کو نہ سمجھیں۔ سقیفہ بنیاد ہے، سقیفہ فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر پھر ڈھانچہ بنتا ہے، اور وہ ڈھانچہ بنتے بنتے پھر کربلا کی شکل اختیار کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، حسین کا کمال یہ ہے کہ حسین نے اس نظام کو جو بالکل فاسد ہو چکا تھا، جو بالکل کھوکھلا ہو چکا تھا، جو بالکل ڈائریکشن گم کر چکا تھا، جو بالکل دوبارہ ٹرائبل ہو چکا تھا، جو بالکل دوبارہ قبائلی ہو چکا تھا، اس نظام کو آ کے ہمت اور استقلال اور جرأت کے ساتھ علی کے بیٹے اور فاطمہ کے بیٹے اور محمد کے بیٹے نے آ کے اس کو چیلنج کیا۔ اور چیلنج کرنے کے بعد اب یہ حسین کا احسان ہے۔ تاریخ اسلام کے اسٹوڈنٹ اس کو جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے ان کو ذرا اس پہ تحقیق کرنا چاہیے کہ کربلا سے پہلے مسلمانوں کے اندر قیادت ایک ہوا کرتی تھی۔ مسلمانوں کے اندر قیادت ایک ہی ہوا کرتی تھی، وہی خلیفۃ المسلمین ہوتا تھا، وہ سیاسی لیڈر بھی ہوتا تھا، وہ مذہبی لیڈر بھی ہوتا تھا، اور وہی علمی لیڈر بھی ہوتا تھا۔ جو مسئلہ حلال و حرام کا، دین کا، شریعت کا پوچھنا ہوتا تھا لوگ اسی سے پوچھتے تھے، اور جو وہ کہتا تھا، جو فیصلہ کرتا تھا، وہ فیصلہ صرف سیاسی نہیں ہوتا تھا، وہ فیصلہ دینی بھی ہوتا تھا، مذہبی بھی ہوتا تھا، وہی فیصلہ حکومتی بھی ہوتا تھا۔ لیکن کربلا کے بعد یہ حسین نے اپنے خون سے ایک نئی بنیاد رکھ دی، ایک نیا انقلاب برپا کر دیا، اور کربلا کے بعد حسین نے امت اسلامی کو یہ شعور دے دیا کہ دیکھو یہ تمہارے حاکم ہو سکتے ہیں مگر یہ اسلام کے حاکم نہیں ہیں، ان کا قول ان کا اپنا قول ہے، ان کا فعل ان کا اپنا فعل ہے، ان کی سنت ان کی اپنی سنت ہے۔ اسلام لینا ہے تو کبھی ان کی طرف نہ دیکھنا، شریعت لینی ہے تو ان کی طرف نہ دیکھنا، حکم اسلامی لینا ہے تو ان کی طرف نہ دیکھنا۔ اس کے لیے یا ہم آل محمد ہیں اور یا علماء امت محمد ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے بابا جی۔ جس کے نتیجے میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ اٹھے، جس کے نتیجے میں ائمہ اٹھے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، امام فلان، یہ جتنے امام اٹھے ہیں یہ سب ان کو ممنون ہونا چاہیے خون حسین کا۔ یہ اماموں کو، یہ جو امام بن کے آئے، یہ جو مفتی بن کے آئے، یہ جو دین کے اتنے بڑے بڑے اسکالر بن کے آئے اور جن کی فالوئنگ ڈیولپ ہوئی، جن کے فرقے بنے، جن کے اسکول بنے، یہ نہ بنتے اگر حسین
یزید کو چیلنج نہ کرتا، صرف خلیفۃ المسلمین ہوتا جو فتویٰ دیتا، صرف خلیفۃ المسلمین ہوتا، وہی حاکم ہوتا جو سمت کو صحیح طریقے سے لوگ جو صحیح غلط بتاتا، وہی دین ہوتا. لیکن حسین نے آ کے یہ نقاب جو ہے، یہ نقاب چہرے سے نوچ لی اور مکروہ چہروں کو بالکل دنیا کے سامنے پیش کر دیا. کہا یہ چہرے جو ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، میرے نانا کے دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ڈاکو ہیں، یہ غاصب ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ حاکم ہیں، یہ حکمران ہیں، یہ حکمرانیاں کر رہے ہیں، کرتے رہیں جب تک کر سکتے ہیں، جب تک یہ امت ان کو الاؤ کرتی ہے، لیکن ان کا میرے نانا کے دین اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں. یہ کربلا کا ایک بڑا فروٹ اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ جی گئے تھے، سوسائیڈل تھا، 72 لوگوں کو لے کے گئے، کیا فائدہ، خواہ مخواہ اپنے آپ کو مروا لیا، بچے مروا لیے، اور جناب اس کا کیا پایا، آج تک رو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اتنا بڑا نتیجہ حسین نے حاصل کیا ہے کہ بالکل 2 نظام الگ کر دیے. کربلا کے بعد اب کوئی حاکم یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ وہ جو ہے وہ سورس ہے، یا وہ جو ہے وہ اتھینٹک سورس ہے، یا وہ ہے کہ جو اسلام کو انٹرپریٹ کرے گا. انٹرپریٹیشن آف اسلام اب حاکموں اور حکومتوں کے ہاتھ سے نکل گئی. یا وہ اہل بیت کریں گے، اور یا پھر اہل بیت سے جن لوگوں نے سیکھا اور پھر اپنی دکانیں کھول لی وہ کریں گے. لیکن بہرحال انٹرپریٹیشن اب جو ہے یہ حکام نہیں کریں گے اور حکومتیں نہیں کریں گی. اور یہ جو آج بات ہوتی ہے نا کہ who represents اسلام، who represents اسلام اور who speaks for اسلام، حسین نے فیصلہ کر دیا کربلا کے بعد کہ اب who speaks for اسلام، this is Hussein and آل حسین، this is آل محمد who will speak for اسلام. بنو امیہ and بنو عباس can speak for their governments, but they cannot speak for Islam. They cannot speak for شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے، اتنی بڑی اور اسٹریٹجک اچیومنٹ ہے کہ اس کے لیے 72 جانیں جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں. اسلام کا ستیہ ناس ہو چکا ہوتا اگر یہی خاموشی جاری رہتی جو مسلمانوں پہ طاری تھی، اور مسلمان مصلحتوں کا شکار ہو گئے تھے. ہر آدمی اتنا بزی ہو گیا تھا، ایپیتھی اتنی تھی. مسلمانوں کو نئی نئی دولت ملی تھی، یہ سب کنگلے تھے اسلام آنے سے پہلے، اور قرآن اس کا ذکر سورہ قریش میں کرتا ہے. ذرا یاد تو کر کے دیکھو کہ تم تھے کیا اور تم ہو کیا. لِإِلَافِ قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یہ سردیوں میں مارے مارے ادھر جاتے تھے، گرمیوں میں مارے مارے ادھر جاتے تھے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. تم وہ قوم تھے جو بھوکوں مر رہی تھی، اور تم وہ قوم تھے جو خوف سے مر رہی تھی. یہ اس رب کا احسان ہے جس نے محمد کی صورت میں تمہیں رزق بھی فراہم کیا ہے، اور اس کی فراوانی فراہم کی ہے، اور امن و امان بھی فراہم کیا ہے. یہ جو بڑے بڑے بعد میں بنے ہیں نا ٹھیکیدار اور بڑے بڑے دولت مند، اور انہوں نے اسلام کے لیے یہ کیا اور وہ کیا، یہ خود بھوکوں مرتے تھے. یہ خود بھوکوں مرتے تھے اور کنگلے تھے یہ لوگ. لیکن اب جب ان کو دولت ملی، مال غنیمت ملی، نئی جاگیریں ملی، نئی جائیدادیں ملی، عراق فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، نارتھ افریقہ فتح ہو گیا، عالم اسلام، زمینیں آ گئیں، جاگیریں آ گئیں، جائیدادیں آ گئیں. یہی لوگ ہزاروں غلاموں کے مالک ہو گئے، ہزاروں کنیزوں کے مالک ہو گئے، ہزاروں ایکڑ اور ہزاروں مربع زمینوں اور جاگیروں کے مالک ہو گئے، اور اپنی دنیا میں اتنے کھو گئے تھے، اپنے غلاموں اور کنیزوں اور سونے اور چاندی اور اپنی دنیا میں اتنے کھو گئے تھے کہ اب یزید کیا کہتا ہے اور حسین کیا کہتے ہیں. بزنس مین کے لیے اس کا کوئی ٹائم نہیں، بزنس مین کے لیے اس کا کوئی وقت نہیں ہے. بزنس مین کو صرف اپنے بزنس کو مینج کرنا ہے اور اپنے بزنس کو آگے بڑھانا ہے. یہ ایپیتھی آپ کو اس وقت بھی نظر آتی تھی، اور یہ ایپیتھی آپ کو آج بھی نظر آ رہی ہے
کہ جس کا جتنا مال زیادہ، جتنا بزنس زیادہ، جتنا اس کا دنیا میں اپنے یہ چیزیں مشغلے زیادہ، اتنا ہی وہ سوشل ذمہ داریوں سے، سوسائٹی کی ذمہ داریوں سے، کمیونٹی کی ذمہ داریوں سے، دنیا کی ذمہ داریوں سے جان بچاتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی کھڑے ہو کے آواز بھی بلند کرتا ہے تو یہی بزنس کمیونٹی ہوتی ہے جو کہتی ہے اس کو چپ کرواؤ یار، یہ خواہ مخواہ پھڈا ڈال رہا ہے، اس سے پریشانی ہوگی، بزنس میں مندی آ جائے گی، مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے گی، اس سے جو ہے ہمارے شیئرز کی قیمت کم ہو جائے گی، حکومت ہمارے اوپر چھاپے ڈالے گی، ہمارے بزنس کے لائسنس ختم ہو جائیں گے، ہماری کمیونٹی کو ٹارگٹ کر دیا جائے گا، دکانیں بند ہو جائیں گی، ہمارا بزنس ختم ہو جائے گا۔ اس مولوی صاحب کو سمجھاؤ، اس لیڈر کو سمجھاؤ۔ امام خمینی نے جب تحریک شروع کی تھی تو سب سے پہلے ان کی مخالفت میں اسی طرح کے لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ یہ اچھا مرجع ہے، ہم تو ان کی تقلید نہیں کریں گے بھائی، اس لیے کہ شاہ کی حکومت جو ہے وہ تو نوٹ کرتی ہے کہ یہ تاجر صاحب تقلید کس کی کرتے ہیں۔ اگر امام خمینی کی تقلید کرتے ہیں، خمس کے پیسے خمینی کو دیتے ہیں، تو ہمارا تو بزنس لائسنس ختم ہو جائے گا، ہمارا تو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو ہے ٹھیکہ ختم ہو جائے گا۔ یہ جو آپ کو نظر آتا ہے نا کہ ہر کوئی نجف کی تقلید کرتا ہوا اور نجف کے مرجع کی تقلید کرتا ہوا، اور خاص طور پہ بزنس کمیونٹی ہمیشہ مرجعیت نجف کو ترجیح دیتی ہے، اس کی ایک وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ بزنس کمیونٹی کبھی بھی اس طرح کی چیزوں میں پڑھتے ہوئے گھبراتی ہے، اس کی ساری توجہ سارا ٹائم نماز سب سے زیادہ پڑھتی ہے، روزے سب سے زیادہ رکھتی ہے، حج بھی سب سے زیادہ کرتی ہے، زیارتیں بھی سب سے زیادہ کرتی ہے، ہو سکتا ہے ڈونیشن بھی سب سے زیادہ دیتی ہے، لیکن جہاں حاکم وقت کے خلاف، حکومت جائر کے خلاف کلمہ حق کہنا ہو، جہاں گلی میں نکلنا ہو، چوک میں نکلنا ہو، سب سے پیچھے ہٹنے والی کمیونٹی یہی بزنس کمیونٹی ہوتی، اور یہی لوگ تھے اس وقت سب بزنس میں پڑے ہوئے تھے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا، کسی کی، آپ سب جانتے ہیں یہ صحابہ زادے تھے، یہ سارے کے سارے صحابہ تھے، مگر اب سب ذمہ دار ہو چکے تھے۔ اب عراق کی جاگیریں تھیں، اب ان کے پاس بصرہ کی جاگیریں تھیں، اب ان کے پاس شام کی جاگیریں تھیں، اب ان کے پاس مکہ اور مدینہ میں بہت بڑے بڑے مکانات تھے، بزنس انجوائے کر رہے تھے۔ اب یزید کیا کہتا ہے، حسین کیا کہتا ہے، ہمارا اس سے کیا مطلب؟ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، حاجی آ رہے ہیں، اتنے حافظ ہیں، اتنے قاری ہیں، لیکن عزیزان گرامی ایسے موقع پہ حسین نے کھڑے ہو کے دنیا کو بتایا کہ سب اچھا نہیں ہے۔ اسلام صرف ظاہری نماز، روزے اور حج کا نام نہیں ہے، اسلام عدل و انصاف کا نام ہے، اسلام کے اندر روحانیت ہے، اسپرٹ ہے، اس کا نام ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ حسین کا یہ احسان ہے، اور دوسرا یہ، اسی سے میں مصائب سے جڑ جاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ عام طور پہ دنیا کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم دین کا دفاع کرنے گئے اور کسی مظلوم کا دفاع کرنے گئے اور دفاع کرتے کرتے کہیں ہماری اپنی پگڑی گر گئی، اگر ہاتھا پائی ہو گئی، اگر ہم زخمی کر دیے گئے، کسی نے تھپڑ مار دیا، کسی نے گالی دے دی، ہمارا نام آ گیا کسی کیس میں، ہم ایک دن کے لیے جیل میں چلے جائیں گے تو عزت سادات جائے گی، بدنام ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے جی فلانے نے فلانے کو تھپڑ مار دیا، فلانے نے فلانے کے منہ پہ تھوک دیا، وہ فلانے صاحب بڑے گئے تھے مدد کرنے کے لیے، آگے سے اگلے نے اس کو دھکا دے دیا اور نیچے گر گئے۔ یا یہ ہے کہ دھر لیے جائیں گے، جیل میں چلے جائیں گے، مار پڑے گی، مر جائیں گے، تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ ذلیل ہو جائیں گے، بے آبرو ہو جائیں گے، عزت میں کمی ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اگر ہمیں کسی نے پکڑ لیا، کسی نے مار دیا، کسی نے گالی دے دی تو ہماری عزت نہیں رہے گی۔ اپنی وہ جھوٹی عزت کو بچانے کے لیے ایپتھی کا شکار رہتے ہیں، سائیڈ پہ رہتے ہیں، اور کبھی کانفلکٹس میں انوالو نہیں ہوتے۔ جب شریف لوگ، باحیثیت لوگ جو انوالو ہونا چاہیے، جن کو کانفلکٹس کے اندر اور اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور اپنا وزن ڈالنا چاہیے پلڑے میں کسی ایک میں، وہ سارے سفید پوش بن کے، ڈگنیٹریز بن کے، الیٹس بن کے وہ سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، جس سے وہ کانفلکٹس بڑھتے رہتے ہیں اور کبھی ریزولوشن کی طرف نہیں جاتے۔
لیکن عزیزو حسین نے اس ٹیبو کو بھی توڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. باقی جہاں سارے اپنی اپنی سفید پوشی میں پڑے ہوئے تھے, پتہ سب کو تھا یزید کون ہے, پتہ سب کو تھا کہ اسلام کو کتنا نقصان ہو رہا ہے, لیکن سب کو یہ تھا کہ اگر ہم کھڑے ہوں گے تو ذلیل کر دیے جائیں گے, ہماری داڑھی نوچ لی جائے گی, ہمارا سر سے پگڑی اتار دی جائے گی, ہمیں تھپڑ پڑے گا, ہمیں تلوار ماری جائے گی, ہمیں جیل میں ڈال دیا جائے گا, ہماری زمین جاگیر جائیداد ضبط کر لی جائے گی. یہ خطرے تھے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ اتنی طاقتور حکومت اور ہم چند لوگ اکیلے کھڑے ہوں گے, کیا کریں گے, ہمارا ساتھ کوئی دینے والا نہیں, ہم اکیلے ہیں, ڈیفیٹ ہو جائے گی, شکست کھا جائیں گے. حسین نے دنیا میں ایک نیا نظام, دنیا کے سامنے ایک نئی مثال قائم کر کے دے دی کہ حسین اکیلے اٹھے. حسین سے زیادہ تو کوئی عزت دار نہیں تھا نا, سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین سے زیادہ تو کوئی سفید پوش نہیں تھا نا, حسین سے زیادہ تو کوئی عزت دار نہیں تھا, حسین سے زیادہ کوئی سفید پوش نہیں تھا. حسین کھڑے ہو گئے اور جب کوئی ساتھ نہیں آیا تو اپنے خاندان کو لے کے آ گئے. کہا اگر تم سمجھتے ہو کہ تھپڑ مارنے سے کسی کی عزت چلی جاتی ہے, میں علی اکبر کا سینہ پیش کر دیتا ہوں. تم سمجھتے ہو کہ گرز مارنے سے کسی کی عزت ختم ہو جاتی ہے, میں ابو الفضل العباس کا سر پیش کر دیتا ہوں. تم آؤ, تمہارے تیر ختم ہو جائیں گے, تمہارے نیزے ختم ہو جائیں گے, تمہاری برچھیاں ختم ہو جائیں گی. چنانچہ حسین سے منسوب ہے یہ شعر, ان کانا دین محمد لا یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی, کہ اگر دین محمد میرے قتل کے سوا بچتا نہیں ہے تو تلواروں آؤ اور ٹوٹ پڑو میرے اوپر اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, لیکن دین محمد بچنا چاہیے. تو حسین نے ایک نیا اصول دنیا کو دیا کہ یہ جھوٹے سفید پوش ہیں, یہ جھوٹے ڈگنیٹریز ہیں, یہ جھوٹے ایلیٹس ہیں, یہ جھوٹے وہ لوگ ہیں کہ جو صرف اس خوف سے کانفلکٹ میں انوالو نہیں ہوتے کہ ہماری وہ عزت اور عظمت خطرے میں پڑ جائے گی, ہمارے مفادات خطرے میں پڑ جائیں گے. نہیں, حسین عزت دار ہوتے ہوئے, ڈگنیٹری ہوتے ہوئے حسین آتے ہیں, انوالو ہوتے ہیں. اور پھر حسین نے یہ اصول بھی دنیا کو بتا دیا کہ تم تھوڑے ہو تو کیا فرق پڑتا ہے, تم تھوڑے ہو تو کیا فرق پڑتا ہے. کیا دنیا ہمیشہ یہی سمجھتی ہے نا تھوڑے سے لوگ ہیں اور تھوڑے سے لوگ کیا کر لیں گے. حسین کے ساتھ کتنے تھوڑے لوگ تھے, 72 لوگ تھے. کوئی ریلیونس ہے اس کا 30,000 کے ساتھ؟ 30,000 منیمم نمبر ہے یزیدی فوج کا. اور ادھر کتنے ہیں؟ 72 نے 30,000 کا مقابلہ کیا. اور پھر وہی جو جس کے کہا جاتا تھا نا کہ جس کے ساتھ کوئی نہیں ہے اور وہ مٹ جائے گا, وہ مٹ جائے گا. آج دیکھا ہے آپ نے پوری دنیا میں ایک صدا پوری دنیا میں گونج رہی تھی, اور وہ کیا تھی؟ لبیک یا حسین. ایک دفعہ تم بھی ذرا بلند کر دو یہ آواز, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. جتنے لوگ پوری امت اسلامی سے اکٹھے ہوتے ہیں نا عرفات اور منا میں لبیک کہنے والے, اتنے لوگ اس چھوٹی سی کمیونٹی کے کربلا میں اکٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لبیک یا حسین. تم نے سمجھا تھا کہ یہ فاطمہ کا بیٹا اکیلا ہے, تم نے سمجھا تھا یہ رسول کا بیٹا اکیلا ہے, ہم اس کو یوں ویرانے میں مار دیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا, حکومت چھپا لے گی اس جرم کو. تم نے مفتیوں سے فتوے دلوائے, تم نے کہا ذکر حسین حرام ہے, تم نے اس کے خلاف فتوے دیے, تم نے اس کے خلاف گولی چلائی, تم نے ذکر کے خلاف تلوار چلائی, تم نے اس ذکر کے خلاف تحریک چلائی. لیکن ہوا کیا؟ پوری دنیا آج حسین حسین کر کے کھڑی ہے یا نہیں کھڑی؟ آج اے کاش کہ کوئی سیٹلائٹ سے منظر دکھاتا پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ ذکر حسین ہو رہا ہے, کوئی ایریل قسم کا کوئی منظر دکھایا جاتا تو آج پورے گلوب میں پوری دنیا میں یا حسین کی صدائیں بلند ہیں. آج لبیک لبیک یا حسین کی صدائیں بلند ہیں. حسین نے بتا دیا کہ دیکھو انسان میں دور اندیشی ہونی چاہیے, انسان میں ہمت ہونی چاہیے, انسان میں خلوص ہونا چاہیے, انسان کا راستہ حق اور سچ کا ہونا چاہیے, انسان کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. اگر خدا کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دو تو پھر تم کبھی اکیلے نہیں رہتے, وہی اکیلا جو ہے کائنات
कायनात को तुम्हारे सामने खड़ा कर देगा। मैं आज भी सुबह देख रहा था टेलीविजन के ऊपर, जब मौला का वो हरम दिखाया जा रहा था और बच्चे और बड़े सारे बढ़ बढ़ के लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन कह रहे थे। पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, ईरान के अंदर, इराक के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, पूरी दुनिया में मैं कह रहा था, और जिसे तुम समझते थे उसके साथ कोई नहीं है, आज सारी दुनिया उसके साथ है। और जिसके साथ इतना बड़ा लश्कर था और जिसके साथ इतनी बड़ी फौज थी, आज मुझे उसकी कब्र तो दिखा दो, आज मुझे बताओ वो मलून कहां दफन है। आज कोई उसका भी है उसके साथ खड़े होने वाला? हुसैन ने एक नया उसूल दे दिया। हुसैन ने मजलूमों को, महरूमों को, कमजोरों को हुसैन ने जीने का तरीका बता दिया, जीने का सलीका बता दिया और दुनिया को बता दिया, देखो थोड़े हो तो थोड़े हो के घबरा मत जाओ, तुम हमेशा सच के रास्ते पे चलो, हक के रास्ते पे चलो, मजलूमियत के साथ चलो। तो मजलूमियत के साथ चलोगे तो मजलूमियत हर जालिम को फतह कर लेती है। और यही दर्स है करबला का। अजीजों, करबला वालों ने हमें दर्स दिया है, हक और सच के ऊपर खड़े हो जाओ, हक और सच का साथ दो, मजलूम का साथ दो, अवाम का साथ दो, आम आदमी का साथ दो। और हम आम आदमी का साथ देने वाली कौम है। मैं इस जुमले को कह के मसाइब की तरफ जा रहा हूं। हुसैन वालों, एक अहद हुसैन से करो, एक अहद हुसैन से करो, और वो अहद ये है कि या हुसैन, हम हमेशा हक और सच के साथ खड़े होंगे, हम हमेशा हक और सच के साथ खड़े होंगे, हम हमेशा अदल और अदालत के साथ खड़े होंगे। हम कोई बड़े से बड़ा भी अगर आ जाएगा, जालिम होगा, गासिब होगा, हम उसके परचम के नीचे नहीं जाएंगे। लेकिन जो हक और अदालत का परचम बुलंद करेगा, वो जो भी होगा मगर हुसैन का मातम करने वाला, उसका साथ जरूर देगा। हम मजलूम के साथ हैं, हम महरूम के साथ हैं, हम भूखे के साथ हैं, हम प्यासे के साथ हैं, हम उसके साथ हैं कि जो लाशें उठा रहा है, इसलिए साथ हैं, हमने लाशें उठाई हैं। हम भूखे के साथ हैं, हमने भूख देखी है। हम प्यासे के साथ हैं, इसलिए कि हमने प्यास देखी है। अजीजान गिरामी, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दुनिया के मजलूमों के साथ, दुनिया के महरूमों के साथ, दुनिया के कमजोरों के साथ, दुनिया की माइनॉरिटीज के साथ, इसलिए कि हमारा अपना एक्सपीरियंस ये है, हमारा अपना एक्सपीरियंस ये है। और ये बहुत बड़ी दौलत है जो हमें हुसैन ने दी है और करबला ने दी है। सलाम बर हुसैन। हुसैन, आपने कमजोरों को जीने का हौसला दे दिया। हुसैन, आपने महरूमों को जीने का तरीका और सलीका सिखा दिया। हुसैन, आपने उस इस्लाम की कश्ती को डूबने से बचा लिया जो डूबने चली थी। और यजीद जैसे जालिम और मनफूर हुक्मरान अब हुकूमत इस्लामी पे काबिज हो चुके थे। अजीजों, चैलेंज करते करते हुसैन आ गए करबला के अंदर, करबला के अंदर आ चुके हैं। और अब जो वक्त है अजीजान गिरामी, अब हुसैन चंद लहजे के मेहमान हैं। अब ये वो वक्त है, हुसैन चंद लम्हों के मेहमान हैं। असर का वक्त हो चुका है। हुसैन ने सारा दिन लाशें उठाई। 3 दिन के भूखे और प्यासे बूढ़े ने सारा दिन लाशें उठाई हैं। और लाशें भी किसकी उठाई हैं? गोद के पाले हुओं की लाशें उठाई हैं। अपने बच्चों की, अपने भतीजों की, अपने भांजों की, अपने भाइयों की, अपने दोस्तों की, अपने चाहने वालों की, सुबह से लेके अब तक हुसैन ने लाशें उठाई हैं। और लाशें उठा उठा के हुसैन की अब ये हालत हो चुकी थी कि कमर झुक चुकी थी। लेकिन एक वक्त एक साहबी आया और उसने कहा, मौला, अब हम थोड़े से बचे हैं, कोई ज्यादा नहीं रह गए, और इधर जोहर की नमाज का वक्त हो गया है। मौला, मेरी ख्वाहिश है कि जाते जाते जिंदगी की आखिरी नमाज में आपके साथ पढ़। एक मर्तबा मौला ने आसमान की तरफ देखा, कहा, हाँ अबू समामा साइदी, नमाज का वक्त हो गया है, मगर जाओ कोई इनको कहो कि थोड़ी देर के लिए जंग को बंद कर दें, हम नमाज पढ़ लें, फिर उसके बाद शौक से जितने तीर चलाने हैं चला लें,
جتنی تلوار چلانی ہے چلا لیں مگر ہمیں نماز پڑھنے دیں۔ عزیزو آپ کو معلوم ہے حبیب ابن مظاہر گئے تھے نماز کی اجازت لینے کے لیے اور جواب کیا ملا تھا؟ حسین کی نماز قبول نہیں ہے، حسین تو خلیفہ وقت اور امیر المؤمنین کی بیعت نہیں کر رہے، اسلام سے خارج ہو گئے ہیں۔ حسین تو اسلام میں داخل نہیں ہیں، اسلام سے خارج ہو گئے، حسین نے خروج کر دیا ہے، لہٰذا پلٹ کے اسلام میں آئیں تو نماز کی گنجائش ہے، پہلے بیعت کریں، اسلام میں دوبارہ داخل ہوں اور پھر نماز پڑھیں۔ یہ سننا تھا حبیب ابن مظاہر حسین کا وہ بچپن کا ساتھی، اس کو برداشت نہ کر سکا، فوراً تلوار نیام سے نکالی اور اسی ظالم کے سر پہ دے ماری جس نے کہا تھا کہ حسین کی نماز قبول نہیں ہے۔ کہا کمینے تیری نماز قبول ہے اور محمد کے بیٹے کی نماز قبول نہیں۔ عزیزو نماز کی اجازت نہیں ملی، حسین کو نماز کی اجازت نہیں ملی ہے کربلا کے اندر۔ اب ایسی صورت میں نماز خوف پڑھی جاتی ہے، حسین نے نماز خوف پڑھی ہے۔ حسین نے نماز خوف کا جو طریقہ ہے فقہ کے اندر بیان ہے، میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا۔ حسین نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی، جو تھوڑے سے صحابہ تھے وہ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا، دو جانثار ہیں مولا کے، از خود انہوں نے پیچھے سے آگے آ گئے اور مولا کے آگے آ کے کھڑے ہو گئے۔ ایک کا نام تاریخ، یہ ہیں وفادار حسین کے۔ یہ آج ہم کیوں حسین کے اصحاب کو علیہ السلام کہتے ہیں، آج کیوں ہم اصحاب حسین کا تذکرہ کرتے ہیں؟ دنیا ایسے اصحاب لا کے دکھائے، ایسے اصحاب ہمیں کوئی دنیا دکھائے کہ کسی کے تھے حسین نماز پڑھ رہے ہیں، زہیر ابن کین سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سعید ابن عبداللہ حنفی سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ادھر سے تیر آتا ہے، کسی کو آگے بڑھ کے زہیر اپنے ہاتھوں پہ لیتے، ادھر سے تیر آتا ہے اس کو سعید اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، کوئی ان کے ہاتھوں پہ جاتا ہے، کوئی ان کے سینے پہ جاتا ہے۔ عزیزو ادھر نماز ختم ہوئی، ادھر سعید ایڑیاں رگڑنے لگے۔ ایک مرتبہ مولا فوراً سرہانے پہ پہنچے، میرے سعید خیر تو ہے؟ کہا مولا حل وفائی تو، مولا کیا میں نے وفا کر دی؟ مولا کیا میں نے حق وفا ادا کیا؟ کہا سعید تو نے حق وفا ادا کیا، اور جیسے آج میں نماز پڑھ رہا تھا اور تو میرے سامنے تیر کھا رہا تھا، میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے آگے آگے چلتا ہوا تو جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ عزیزو اس انداز سے حسین نے نماز پڑھی، حسین نے ظہر کی نماز پڑھی۔ اور میں چلتے چلتے اب سب حسینیوں سے ایک وعدہ اور لینا چاہتا ہوں، دیکھو کوئی اور نماز پڑھے نہ پڑھے یہ اس کی مرضی ہے، مگر حسین کا نام لینے والا، حسین پہ آنسو بہانے والا، ارے حسین کا ماتم کرنے والا نماز نہ پڑھے، یہ حسین کے ساتھ وفا نہیں ہے، یہ حسین کے ساتھ وفا نہیں ہے۔ آؤ آج وعدہ کر کے جاؤ، آج عاشور کے دن یہ وعدہ کر کے جاؤ، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، حسین کے ماننے والے کی نماز قضا نہیں ہوگی۔ یہ وعدہ کر رہے ہو میرے ساتھ؟ یہ وعدہ کر رہے ہو تو بآواز بلند ایک مرتبہ لبیک یا حسین کہہ دو۔ حسین نے جو نماز پڑھی ہے عالم اسلام میں اور تاریخ اسلام میں کسی نے اس طرح کی نماز نہیں پڑھی۔ عزیزو نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد حسین اب دیکھا کہ اب ایک ایک کے بعد جب سارے اصحاب شہید ہو گئے، آل شہید ہو گئی، لاشیں اٹھائیں اور سارا دن حسین نے لاشیں اٹھائی ہیں۔ اب جب حسین کا کوئی نہیں بچانا اور اکیلے ہو گئے، حسین بالکل اکیلے ہو گئے، تو اب حسین آتے ہیں خیمے کے اندر اور آ کے کہتے ہیں بیویو اب میں آیا ہوں آخری مرتبہ سلام کرنے، اب فاطمہ کا بیٹا آیا ہے تم سے الوداع کرنے کے لیے، زینب لاؤ مجھے کوئی پرانی سی پوشاک لا کے دو، میں وہ پہن لوں، کپڑے بدل لوں اور پھر اس کے بعد مجھے اجازت دو۔ زینب تبرکات والا صندوق نکال کے لائیں، رسول اللہ کا کوئی پرانا لباس پڑا ہوا تھا
वो हुसैन ने ज़ेबे तन किया, रसूल का इमामा पहना, रसूल का कुर्ता पहना, रसूल की अबा पहनी, और हुसैन जो रसूल के बेटे थे एक मर्तबा रसूल की शक्ल बन के उठ खड़े हुए और कहा, बीबियों अब मेरे में इतनी सकत भी नहीं है और बाहर दुश्मन बार बार पुकार के भी कह भी रहा है, अब मैं ज्यादा देर नहीं कर सकता, एक एक से मैं इनफिरादी तौर पे अब अलविदा नहीं कर सकता, तुम सब एक सफ में खड़ी हो जाओ ताकि मैं चलते चलते माथे पे हाथ रख के ये गरीब सबको सलाम करे और फिर खैमे से निकल जाए। बीबियां एक सफ में खड़ी हो गईं। अजीजो, हुसैन सामने आए, सर झुका हुआ है, कमर पहले झुकी हुई थी, आवाज दी, या ज़ैनब, या उम्मा कुलसूम, या रुबाब, या फातिमा, या फिजा, अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। अब हुसैन का सलाम आखिर है। बीबियों अब मैं इजाजत चाहता हूं। मक्तल बताती है, मौला आगे बढ़ना चाहते, कोई बीबी आगे बढ़ के अबा का दामन पकड़ लेती, कोई बीबी आगे बढ़ के कबा का दामन पकड़ लेती, कहती, यब्न रसूलल्लाह, ऐ खामे से आले अबा, आप आज हमारे लिए मोहम्मद भी हैं, आज अली भी हैं, आप हमारे लिए हसन भी हैं, आप माँ फातिमा का साया भी हैं। अरे आप चले गए तो हम किसकी जियारत करेंगे, हम किससे उन्स हासिल करेंगे। एक लम्हे के लिए रुक जाएं, कभी कोई बीबी रोक लेती, कभी कोई बीबी रोक लेती। अलविदा करते करते अब हुसैन ने जब बीबियों से अलविदा कर लिया ना, तो हुसैन आते हैं उस खैमे में जिसमें बीमार पड़ा था, जिसमें आपका चौथे इमाम बुखार में थे, बीमार थे, पड़े हुए थे। हुसैन सिरहाने पे पहुंचे, एक मर्तबा बेटे की पेशानी पे हाथ रखा, जल रहा है जिस्म जैसे। एक मर्तबा का, सज्जाद बेटा मैं जानता हूं तुम्हें बुखार है, मगर थोड़ी देर के लिए, एक लम्हे के लिए अपने बाबा से विदा कर लो बेटे, और असरारे इमामत जो है मैं तुम्हारे सुपुर्द करना चाहता हूं। इमाम ने इमाम को आवाज दी, इमाम ने आंख खोली। एक मर्तबा जो बाबा का हुलिया देखा, एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने कहा, बाबा ये आपका हुलिया है, आप है मेरे बाबा हुसैन। कहा, बेटा मैं ही हूं, ये जख्मी हूं, ये मेरे जिस्म पे खून के धब्बे हैं, मगर हूं मैं ही तुम्हारा बाबा हुसैन। कहा, बाबा आप कहां चले हैं? कहा, बेटा अब मैदान में लड़ने जा रहा हूं, अब दीने मोहम्मद का दिफा करने मैं खुद जा रहा हूं। एक मर्तबा सैयद सज्जाद कहते हैं, बाबा मेरे चचा अब्बास कहां हैं? कहा, बेटा वो शहीद हो गए। कहा, मेरा भाई अली अकबर? कहा, बेटा वो भी शहीद हो गए। मेरे कासिम, मेरे औनो मोहम्मद। जब सैयद सज्जाद ने नाम लेना शुरू किए ना, तो मौला कहते हैं, बेटा किस किस का नाम लेगा? अब मर्दों में या तू जिंदा है और या हुसैन जिंदा है, अब और कोई नहीं बचा है। ये सुनना था। एक मर्तबा बीमार ने उठने की कोशिश की, फूफी को इशारा किया, फूफी अम्मा मेरी तलवार लाके मुझे दीजिए और एक असा मुझे लाके दीजिए। अरे तलवार का सुना और असा का सुना। फूफी ने भी पूछा, बाप ने भी पूछा, आप तो बीमार हैं, आप तलवार किसके लिए मांग रहे हैं, आप असा किस लिए मांग रहे हैं? कहा, मैं असा के सहारे चलूंगा और तलवार से मैं फातिमा के बेटे का दिफा कर, मैं असा से चलूंगा और मैं इस तलवार से बीमार होते हुए अपने बाप और फातिमा के बेटे का दिफा करूंगा। ये सुनना था। मौला रो पड़े, सीने से लगाया, कहा, नहीं मेरे बेटा, तेरा जिहाद और है, हमारा जिहाद और है, हमने आज अपना जिहाद मुकम्मल करना है। बेटा तेरा जिहाद कल शुरू होगा। रुखसत हुए, खैमे के दरवाजे पे पहुंचे। अब एक अजीब मंजर है। मौला खैमे के दरवाजे पे आते हैं और तारीख बताती है, नज़रा यमीनन व शिमालन, नज़रा यमीनन व शिमालन व कामा वहीदन व फरीदन। अकेले हुसैन दरवाजे पे खड़े, कभी दाएं देखते हैं
اور کبھی بائیں دیکھتے ہیں اور پھر آواز دے کے کہتے ہیں او میرے شیرو تمہیں کیا ہو گیا؟ جب تم گئے تھے میں نے تمہیں سوار کیا تھا، آج کوئی ہے کہ جو حسین کو آ کے سوار کر؟ عرب کا دستور تھا جب کوئی بڑا سوار ہوتا تھا میدان جنگ میں جاتا تھا، اس کے چھوٹے آ کے اس کا رکاب پکڑتے تھے، گھوڑے کی لگام کو پکڑتے تھے، اس کو سوار کرتے تھے۔ آج حسین اکیلے ہو گئے، آج حسین کا کوئی نہیں ہے جو حسین کو سوار کرے۔ ایک شاعر نے ایک تخیل پیش کیا ہے، وہ کہتا ہے جب مولا نے یہ کہا ہوگا نا تو ایک لاشا وہاں کنارے فریاد فرات تڑپا ہوگا، ایک لاشا وہاں کنارے فرات تڑپا ہوگا، مولا مجھے بازو واپس دلوا دے، آپ کو گھوڑے پہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جب مولا نے کہا کہ وہ میرے شیرو تم کہاں گئے، میں نے تمہیں سوار کیا تھا اور مجھے سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے، خیمے کا پردہ ہٹا اور فاطمہ کی بیٹی شریکت الحسین ام المصائب بہن زینب آ گئی، کہا عباس نہیں ہے، عباس کی بہن زینب ہے، عباس نہیں ہے مگر عباس کی بہن زینب ہے، میں سوار کروں گی۔ بھائی مرنے جا رہا ہو اور بہن اپنے ہاتھوں سے آ کے سوار کر رہی ہو، یہ حوصلہ صرف فاطمہ کی بیٹیوں میں ہے، یہ حوصلہ صرف محمد مصطفیٰ کی بیٹیوں میں ہے۔ گھوڑے پہ سوار ہو گئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے کو چلنے کے لیے اشارہ کیا، وہ با وفا جانور جو مولا کے اشارے بھی سمجھتا تھا چلنے سے انکار کر دیتا ہے۔ مولا کہتے ہیں میں جانتا ہوں تو بھی پیاسا ہے، میں جانتا ہوں جب انسان کو پینے کے لیے پانی نہیں ملا تو جانور ہے، تجھے کس نے پلانا تھا، میں جانتا ہوں مگر حسین کا تجھ سے وعدہ ہے، بس مجھے لے جا میدان میں، لانے کی ضرورت نہیں، بس ایک طرف کی سواری چاہیے حسین کو، مجھے بس میدان تک لے جا، واپسی کی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، میں جانتا ہوں تو بھی پیاسا ہے، تو بھی تھک چکا ہے، لیکن اس گھوڑے نے ایک مرتبہ اشارہ کیا اپنے چہرے کے اپنے منہ کے ساتھ، مولا آپ کے سینے پہ سونے والی میرے قدموں میں پڑی ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا سکینہ گھوڑے کے سنوں پہ پڑی ہے، میرے بابا کے رہوار صبح سے جو گیا ہے کوئی پلٹ کے نہیں آیا، میرے بابا کو مجھ سے جدا نہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آپ جب روتے ہیں نا تو وہ جن کا رونے والا کوئی نہیں تھا، وہ چھوٹی سی سکینہ جب عالم مقتل میں عالم ارواح میں دیکھتی ہوگی تو پھوپھی کا شانہ ہلا کے کہتی تو ہوگی نا اماں یہ کربلا میں کہاں تھے، اور اگر یہ کربلا میں ہوتے تو پھر میں یتیم نہ ہوتی۔ عزیزو اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ اترے گھوڑے سے، سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا، کہا میرے بیٹے میں نے تو تم سے وداع کر لیا تھا، میں نے تو تم سے وداع کر لیا تھا، کہا ہاں کر لیا تھا مگر سب سے اکٹھا کیا تھا۔ سکینہ چاہتی ہے کہ مجھ سے وداع اکیلے ہو اور الگ ہو۔ کہا بیٹے کیسے ہو؟ کہا آپ زمین پہ لیٹ جائیں، آپ زمین پہ لیٹ جائیں، آپ کی لاڈلی، اور یہ 3 سال کی بیٹی ہے، 3 سال کی بیٹی ہے حسین کی، حسین کے سینے پہ لیٹ جاتی ہے، کہتی ہے بابا اگر آپ لوٹ کے نہ آئے اگر آپ لوٹ کے نہ آئے تو سکینہ تو آپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہے، بتائیے سکینہ کہاں سوئے گی؟ حسین نے ایک جواب شاعر نے تخیل میں پیش کیا ہے، حسین نے جواب دیا ہوگا بیٹے آج کی رات تیری ماں نے اور میں نے تبادلہ کر لیا ہے، آج کی رات تیری ماں نے اور میں نے تبادلہ کر لیا ہے، اصغر ماں کے سینے پہ سوتا تھا، تو میرے سینے پہ سوتی تھی، آج سے اصغر میرے ساتھ ہوگا اور تو ماں کے ساتھ ہوگی۔
آج سے اصغر میرے ساتھ ہے اور سکینہ تو ماں کے ساتھ ہے. یہ حسین کی جنگ تفصیل سے پڑھوں. حسین نے آج دنیا کو بتا دیا میں علی کا وارث ہوں, میں علی کا وارث ہوں, میں جعفر طیار کا وارث ہوں. تھوڑی دیر حسین نے جنگ کی, تھوڑی دیر حسین نے جنگ کی, اور مقتل بتاتی ہے جب حسین حملہ کرتے تھے سارے آگے دوڑنا شروع کر دیتے تھے, بھیڑوں کی طرح آگے دوڑتے تھے, تو حسین یہ کہتے ہوئے حملہ کرتے تھے آؤ اس کی جنگ دیکھو کہ جس کے بھائی کو مار چکے ہو, آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کے بیٹے کو قتل کر چکے ہو, آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کے دوستوں کو شہید کر چکے ہو. حسین نے داد شجاعت دی ہے, تھوڑی دیر دنیا کو جنگ کر کے دکھا دی. علی کے بیٹے نے 3 دن کا بھوکا پیاسا, وہ بوڑھا انسان جس نے دن میں 72 لاشاں اٹھایا ہو, اب خود جنگ کر رہا ہے. جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ حسین نے ایک آواز سنی, ایک ایسی آواز آئی جس سے مقصد یہ تھا کہ اب وعدے کو نبھانے کا وقت آ گیا ہے, اب وعدے کی وفا کا وقت آ گیا ہے, اب وفدینا ہو بے ذبح عظیم کی عملی تعبیر کا وقت آ گیا ہے. حسین نے اپنی تلوار کو اپنی نیام میں ڈالا, رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. حسین نے کہا ہم تیری قضا پہ ہم راضی ہیں, میرے رب تیرا دین بچتا ہے, نانا کی شریعت بچتی ہے, نظام عدل و انصاف بچتا ہے. تو حسین اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. حسین کا اپنی تلوار کو نیام میں ڈالنا تھا. دائیں بائیں سے جو بھاگے ہوئے دشمن ہیں نزدیک آ جاتے ہیں. ابھی آپ مولانا سے سن چکے کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے, کسی کے ہاتھ میں برچھی ہے, کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے, کسی کے ہاتھ میں خنجر ہے, کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے. اور جب نشانہ ایک ہو اور مارنے والے ہزاروں ہوں اور ہزاروں وار ہو رہے ہوں, اندازہ کرو عالم کیا ہوگا. مقتل میں ہے, حسین کے جسم پہ اتنے زخم لگے کہ جو گنے نہیں جا سکتے تھے. زخموں کے اندر زخم لگے ہوئے تھے, تلوار کا زخم لگا, نیزے کا زخم لگا, خنجر کا زخم لگا, ماتھے پہ پتھر کا زخم لگا. اب حسین گھوڑے کے اوپر جھولنے لگے ہیں, اب حسین گھوڑے کے اوپر ہیں, پشت فرس پہ ہیں, مگر اب جھول رہے ہیں. ایک مرتبہ با وفا اسپ پہچان گیا, آگے بڑھا, آگے بڑھا, اس نے شیب میں لے گیا, اس نے شیب میں لے گیا. جو میعاد گاہ تھی وہاں پہ گھوڑے نے اپنے سوار کو اتار دیا, اپنے سوار کو اتار دیا. حسین اب تپتی ہوئی ریگ پہ آ گئے ہیں. ظہر کی نماز حسین نے عالم خوف میں پڑھی تھی, اب عصر کا وقت ہے. حسین اپنی پیشانی تپتی ہوئی ریت پہ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بابا کا ایک خطبہ نامکمل رہ گیا تھا اور ایک سجدہ نامکمل رہ گیا تھا. میں نے اور زینب نے فیصلہ کر لیا, سجدہ میں مکمل کروں گا, خطبہ زینب مکمل کرے. سجدہ میں مکمل کروں گا, خطبہ میری بہن زینب مکمل کرے گی. یہ کہتے ہوئے حسین نے سر سجدے میں رکھ دیا. حسین کا سر سجدے میں ہے. ظالم آتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں. فائنلی شمر تیار ہوتا ہے, آگے بڑھے, مولا کے سر کو قلم کرے, مولا کے سر کو قلم کرے. آتا ہے آگے, آ کے مولا کے سر کے اوپر اپنا خنجر رکھتا ہے. مولا جب تک زندہ تھے, جب تک اپنے حالات میں تھے, تو بار بار اونچی آواز میں کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ. مقصد یہ ہوتا تھا آواز خیمے میں پہنچے اور بیبیوں کو پتہ چلے کہ ابھی تک حسین کا چاند, ابھی تک فاطمہ کا چاند موجود ہے, حسین زندہ ہیں. آواز کافی دیر سے جب نہیں آئی, ایک مرتبہ بہنیں بےتاب ہوئیں. زینب آتی ہیں بیمار کے سرہانے اور کہتی ہیں میرا بیمار بیٹا, اگر میرا کوئی اور ہوتا تو میں تمہیں تکلیف نہ دیتی, لیکن میرے بیٹا زینب کی مجبوری ہے,
کہ زینب کو حسین کی خبر چاہیے اور کوئی اور ہے نہیں جو جا کے خبر لائے، میرے بیٹا یہ عصا پکڑو اور اٹھو اور جا کے دیکھو میرا بھائی کہاں ہے، آواز نہیں آ رہی۔ ایک مرتبہ سید سجاد اٹھے، ہاتھ میں عصا لیا، یوں جو نکلے خیمے کے دروازے پہ آئے، دیکھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بس یہ کہنا تھا۔ بی بی نے کہا بیٹا باپا کو دیکھ لیا؟ کہا ہاں، مگر پھوپھی اماں بابا کا سر نوکے نیزہ پہ ڈال دیا گیا ہے، بابا کا سر نوکے نیزہ پہ آ گیا ہے، سلام کہہ رہا ہوں۔ اتنے میں مولا کی ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو مولا کے خون سے رنگین کیا۔ ارے وہ ذوالجناح کی ڈھیل کی زین جو ہے وہ ڈھلکی ہوئی ہے، لگام ٹوٹی ہوئی ہے، رکاب ٹوٹی ہوئی ہے۔ وہ مولا کا باوفا جانور دروازے پہ آتا ہے، دروازے پہ آ کے وہ گھوڑا وہ خبر دیتا ہے میرا سوار اتر گیا، میرا سوار شہید ہو گیا، میرے ماتھے کو دیکھو یہ خون حسین ہے۔ حسین کی یتیم بیٹی سکینہ باہر نکلی، گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا اور کہا یا جواد ابی حل سوقیا ابی ام قتلت شانہ، او میرے بابا کے گھوڑے مجھے اتنا بتا دے، اور شہادت سے پہلے میرے بابا کو پانی پلایا گیا تھا یا پیاسا شہید کر دیا؟ ماتم حسین